ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئیں۔ فرماتے ہیں سیدنا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار یہ ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستخط دی۔ حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کو کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے مجھے دے تو گا؟ کئی وہ ہزار شخص دینار کہتا ہے کہ دینا ابھی میں چاہیے، کیا سوچ رہا یہ تھا کہ دے دے اندر گا؟ سے دروازہ شخص کھلنے کہتا کی ہے کہ آواز میں آئی۔ ابھی یہ سوچ وہ ہی باہر رہا آئے تھا اور کہ میں نے اندر سے کہا دروازہ السلام کھلنے علیکم، کی انہوں آواز نے آئی۔ السلام کا وہ جواب باہر دیا آئے اور وہ اور میں سمجھ نے گئے کہا کہ میں السلام مسلمان علیکم، ہوں، انہوں نے سلام اور کا مخاطب جواب ہو دیا اور کر وہ کہنے سمجھ لگے، گئے کہ معاف میں کرنا، بچوں مسلمان کو ہوں، ذرا اور ایک بات مخاطب ہو کر سمجھانی کہنے تھی، لگے معاف آنے کرنا، میں ذرا بچوں کو دیر ذرا ہو گئی۔ ایک بات ان کا پہلا سمجھانی جملہ تھی، ان کے بڑے پن کا آنے مظاہرہ میں کر ذرا رہا دیر تھا، ہو پھر گئی۔ ان دروازہ کا کھولا اور پہلا مجھے جملہ انہوں نے ان کے گھر بڑے پن بٹھایا، کا مظاہرہ کر رہا اور تھا، میرے پھر لیے وہ جو دروازہ پہلی چیز کھولا اور پیش کی مجھے گئی انہوں وہ نے دودھ گھر میں بٹھایا، شہد ڈال کر دیا اور گیا، اور میرے لیے جو پھر پہلی کھجور چیز کا پیش حلوہ کی گئی پیش وہ کیا دودھ گیا۔ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا وہ حلوہ شخص کہتا پیش ہے کیا۔ کہ میرے دل میں خیال وہ آیا، شخص کہتا ہے کہ عجیب میرے دل میں شخص ہے، خیال گھر آیا، والوں عجیب کے شخص ہے، ساتھ گھر جھگڑا والوں کے کر رہے ساتھ تھے جھگڑا اور کر ایک رہے چیز تھے، استعمال کیا کرو، ایک چیز میرے لیے استعمال تین کیا تین کرو، چیزیں آ میرے گئیں، لیے تین لیکن تین ابھی میرا چیزیں آ تصور گئی جمع ہیں۔ نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایک ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کیا؟ فرمانے لگے، شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا،
تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔